بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بھائیو، ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے لازماً جانا ہے. لایا بھی اللہ ہے اور لے جانا بھی اسی نے ہے. لایا کیوں ہے؟ اللہ کا اپنا کوئی مفاد نہیں، اپنا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اللہ محتاج نہیں. اس نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم دنیا میں آ کر کیا کرتے ہیں. وہ مہلت دیتا ہے، کسی کو کتنی کسی کو کتنی، کوئی پوری عمر پا لیتا ہے، کسی کو جلدی بلا لیتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے. یہاں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے کمائی کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ دنیا کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے، لیکن یہ صرف وقت گزارنے کے لیے ہے. اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے نے عمل کیا کیے ہیں اپنی آخرت کے لیے، واپس جانے کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. جس نے اپنے جانے کو پیش نظر رکھا ہو، اس کے لیے تیاری کی ہو، وہ پاس ہے، وہ کامیاب ہے. اور جس نے دنیا میں آ کر دنیا کو ہی اپنا مقصود سمجھا ہے اور جو کچھ کیا ہے اسی کے لیے کیا ہے، وہ بیوقوف بھی ہے، احمق بھی ہے. اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا اور خسارے میں بھی رہے گا. یہ بات کتنی واضح اور نمایاں ہے کہ یہاں انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا کہ یہ دنیا کوئی رہنے کی جگہ ہے. یہاں تو صرف امتحان کے لیے آتا ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ یہاں کرتا کیا ہے. اللہ نے یہ بہت سے ٹیمپٹیشن، یعنی انسان کے لیے کھینچنے والی چیزیں جن میں حسن ہے، جن میں دولت ہے، اور چیزیں ہیں جن کے لیے بندہ لالچ کر جاتا ہے اور ان کی طرف رغبت ہو جاتا ہے. یہ سب امتحان کے لیے ہے. ہر چیز دعوت دیتی ہے کہ تو میری طرف توجہ کر، عیش کر، آرام کر. اب بیوی ہے، اولاد ہے، کتنے بڑے جھانسے ہیں یہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. اور یہ امتحان کے لیے ہے کہ بندہ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، مال و دولت، مکان، ان چیزوں کی محبت میں کیا اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے یا اسے اپنا مقصد یاد رہتا ہے اور دنیا بھول جاتی ہے. اب دیکھ لو کتنی دنیا ہے. اللہ اکبر. جو کافر ہیں ان کا تو نام ہی کیا لینا، جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ لو، وہ بھولے ہوئے ہیں. رسمی طور پر اگر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو مقصد زندگی کا ان کا یہی ہے کہ کماؤ کماؤ، جتنا کما سکتے ہو. اللہ مولوی دین کے رنگ میں کماتا ہے، دنیا دار دنیا کے رنگ میں کماتے ہیں، کماتے ہیں سب دنیا. اسی لیے وہ مولوی بہت برا ہے جو دین کے رنگ میں بھی دنیا کمائے. دین تو انسان کو دنیا سے چھڑانے کے لیے ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبتی کرے. یہ دین ہی تو سمجھاتا ہے، یہ علم ہی تو سمجھاتا ہے، قرآن اور حدیث، یہ ساری بات. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہر ایک ہی دنیا کی طرف مائل ہے اور بہت زیادہ مائل ہے. اسے یہ یاد ہی نہیں کہ میرے سامنے ایک وقت آنے والا ہے اور مجھے اپنے ہر چیز کا وہاں حساب دینا پڑے گا. جس غرض کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں وہ غرض پوری کروں. جب انسان یہاں دنیا سے جاتا ہے تو لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنا مال چھوڑ گیا ہے، کتنا کتنا ورثہ ملے گا، لڑکی کو کیا ملے گا، لڑکے کو کیا ملے گا، کوئی اچھا مال گپھا چھوڑ گیا ہے کہ نہیں. اور فرشتے حدیث میں آتا ہے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے کچھ آگے کے لیے بھی بھیجا ہے یا پاگل دنیا میں ہی ختم کر گیا. ایسا فرق ہے نا. اگر اس کا مقصد صحیح ہو، اس نے حقیقت کو سمجھا ہو، تو اسے بھی یہی فکر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوں، یا صرف اپنی دنیا ہی برباد کر دنیا ہی بنا رہا ہوں
کہ میرے مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہے۔ جب انسان یہاں سے دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے اس کو دعائیں دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر انسان دنیا سے بے مقصد زندگی گزار کر جاتا ہے، فیل ہو کر جاتا ہے، دنیا ہی بنا کر جوڑ کر جمع کر کے جاتا ہے، تو وہ اس پر ملامتیں کرتے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تجھے کوئی دنیا میں سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تجھے کسی نے دنیا میں ہوشیار نہیں کیا، تجھے جگایا نہیں؟ تو بندہ اس وقت کہے گا کہ میں تو پاگل رہا، جگانے والے تو بہت تھے، پھر میں نے کبھی سچ ہی نہیں سمجھا۔ بس اب جمعہ پڑھنے میں لوگ آ جاتے ہیں تو جمعہ پڑھ کر یہ تھوڑا ہے کہ جس بات کا پتہ لگ جائے آدمی اس کے بعد سنبھل جائے۔ بس وہ کہتے ہیں مولوی تھا، آخر اس نے کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی دینی تھی، یہی باتیں کہنی تھی، اب جا کر اسی کام میں پھر لگ جاتا ہے۔ اگر حرام کھاتا تھا، حرام کماتا تھا تو وہی کام، اگر غفلت تھی، سستی تھی، لاپرواہی تھی تو وہی سب باتیں، لیکن جمعہ پڑھ لے گا، نمازیں پڑھ لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اپنی روحوں کو پاک کر کے، گناہوں سے بچ کر، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، انہیں فرشتے سلام کہتے ہیں۔ بلکہ جان نکالنے والے فرشتے جب آتے ہیں تو وہ بھی ان سے آ کر پہلے سلام کہتے ہیں، پھر بہت آرام کے ساتھ ان کی جان نکالتے ہیں، اور پھر جوں جوں فرشتوں سے ملاقاتیں ہوتے جاتی ہیں سب ویلکم کرتے جاتے ہیں کہ یہ بامقصد زندگی گزار کر جا رہا ہے، اور جو ناکام ہو اس کے لیے جانتے ہیں۔ اور جب پوچھتے ہیں الم یاتکم نذیر، تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ملا، تجھے کسی نے بتایا نہیں؟ پھر وہ پچھتاتا ہے، کبھی تو کہتا ہے میں مغالطے میں رہا، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی پچھتاوے کا اعلان کرتا ہے، کبھی کچھ، لیکن باہر کیا ہے خدا کہتا ہے داخل ہو جا دوزخ، تیرا دوزخ ٹھکانا ہے۔ اور مومن کے لیے پھر خوش نصیبی ہے۔ آخر یہ سبق ہمیں کیسے یاد ہوگا؟ جو لوگ ہم کم از کم سنتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، قرآن مجید کا درس ہمارے سامنے ہوتا ہے اور پھر نہیں سنبھلتے، افسوس تو ان پر ہے جن کو کوئی بتانے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، پڑھانے والا نہیں۔ چلو وہ تو بے خبر رہیں سو رہیں، لیکن ہم لوگ جو ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے ہیں اور بڑے پرانے ہم لوگ جمعے پڑھنے والے، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، ہم اگر غافل رہیں اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کریں تو یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ تیاری کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اسلام کو درست کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن اعمال کو باقاعدہ اللہ جسم دے گا، عمل جو ہے اللہ ان کو جسم دے گا، یہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب دیکھو نا، عملوں کا تول ہوگا نا، ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو آخر کوئی چیز ہوگی نا جس کا وزن کیا جائے گا، تو ان کی باقاعدہ یہ بات چیت کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو نماز کہے گی یا اللہ انا الصلاۃ، یا اللہ میں نماز ہوں، تو نے مجھے بندوں کے لیے مقرر کیا تھا، انسانوں کے لیے مقرر کیا تھا، اب انسان تو ختم ہو گئے، تیرے پاس آ گئے، سو میں بھی آ گئی ہوں، اب تو میرے معیار پر امتحان لے لے ان کا کہ کس نے نماز پڑھی ہے، کیسے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نماز کی ویسے کیفیت تو یہ ہے کہ انسان کا سارا جسم اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، اب اس کے بعد کھڑا رہتا ہے، پہلے حمد و ثنا پڑھتا ہے، پھر الحمد شریف پڑھتا ہے، پھر سورت پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کو چلا جاتا ہے۔ پہلے سیدھا کھڑا تھا، اب جھک گیا، آدھا ہو گیا، آدھا جھکاؤ ہو گیا، رکوع کرتا ہے، پھر اس میں خدا کی تعریفیں کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا عظمت والا رب پاک ہے، اور اللہم لک رکعت، اللہ میں تیرے لیے جھکا ہوں، تیرے آگے جھکا ہوں، تیری ذات پڑی ہے، دیکھا من تو میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تجھ پر میرا بھروسہ ہے، یہ اور وہ، اس طرح سے دعائیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس نے اب جو نماز کا آخری
آخری مقام تھا اونچے سے اونچا جس کو کلائمیکس کہہ سکتے ہیں، اب رکوع سے پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ریسٹ کر لے، ہاتھ چھوڑ کر، پہلے ہاتھ باندھتا ہے پھر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جن میں یہ بیماری جن کو لگ گئی ہے ہاتھ باندھنے کے رکوع کے بعد، یہ مسئلے کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور عقلاً بھی یہ بات غلط ہے۔ حید کو بدل دیتا ہے۔ یہ پہلا کھڑا ہونا مقصود تھا کہ اس میں قرات کا فرض جو ہے وہ ادا کیا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ فصل کے لیے ہے، رکوع اور سجدے میں دونوں میں فصل ہے۔ جب اس نے چونکہ رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہے، کوئی وقفہ ہو اس میں کوئی فرق پڑ جائے، رکوع سے سجدے میں جائے تو پوری اونچائی سے آدمی نیچے نہیں گرتا، جب سجدے میں جاتا ہے تو کھڑا ہو کر پھر سجدے میں جاتا ہے، تاکہ یہ حق پورا ادا ہو کہ اللہ کی جناب میں بندہ سیدھا کھڑا ہو کر پھر گرا ہے۔ پہلے آدھا جھکا تھا رکوع میں، اب اس کے بعد پورا جھکنا ہے سجدے کی ہے تو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ ریسٹ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں بندے کے لیے تھوڑی سی کلفت ہے کیونکہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں جب بندہ الرٹ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے تو ہاتھوں کو یوں سنبھال کر یہاں رکھتا ہے سینے پر اونچے کر، اور جب بندہ بے خیال اور بے دھیان ہوتا ہے تو ہاتھ نیچے کو آتے جاتے ہیں، کیونکہ ہاتھ نیچے کو آئے تو آدمی کو ذرا کچھ آرام محسوس ہوتا ہے۔ یہ کرنے میں، یہاں ہاتھ رکھنے میں ایکشن زیادہ ہے، اس میں عمل زیادہ ہے، اور جو ہاتھ نیچے جاتے ہیں آدمی ایزی فیل کرتا ہے، سہولت ہے، اور بالکل آدمی یوں اپنے ہاتھ لمبے پورے کر کے کھڑا ہو جائے تو آدمی کافی سہولت ہے۔ ہاتھ باندھنے میں عمل جو ہے اگر ایک کو ہی لمبا کرے گا تو وہ حق ادائیگی نہیں ہوگی، تھک جائے گا۔ سجدہ اگر پورا کرے تو بہت بھاری پڑتا ہے۔ سجدے میں یہ جو پوڑیاں ہیں یہ رانوں سے نہیں لگنی چاہیے۔ سجدے میں یہ جو آدمی کے اوپر والے یہ بازو والا اوپر کا حصہ جو ہے باہیں ڈوڑے یہ سینے کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے، پوڑیاں رانوں کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، بازوؤں کو بالکل سہارا نہ ہو کسی چیز کا، نہ پیٹ کا نہ رانوں کا، اور پھر آدمی سجدہ اونچا ہو کر کرے، سجدہ پورا اونچا ہو کر کرے تو آپ دیکھیں کہ اس میں آدمی کو کتنی تکلیف اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر ایک کو ہی لمبا کرے گا تو وہ لذت نہیں رہے گی، تھک جاتا ہے آدمی۔ ایک سجدہ کروا کے اسے اٹھا دیا جاتا ہے، کھڑا ہو جا، اٹھ کر پھر بیٹھ جا، بیٹھ کر بھی ہلکا 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 اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی۔ کیونکہ نماز میں بیکار تو آدمی کبھی ہوتا ہی نہیں، ہر حالت میں، چاہے ریسٹ کی حالت ہو چاہے کوئی عمل مقصود ہو، اس میں بھی دعا رکھی ہے۔ اب وہ بیٹھ کر اللہم اغفر لی وارحمنی، اور حضور اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہ، اسی کو بار بار پڑھتے رہتے تو کوئی سستا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے تیار کر کے کہ اب دوسرا سجدہ کر۔ باقی سارے ارکان ایک ایک، قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو، اور یہ نماز کا کلائمیکس۔ تو اصل نماز کیا ہے؟ سجدہ ہے، اور باقی سب اس کی تمہید ہے، قیام بھی، رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی، یہ سب اس کی تمہید ہیں، اور اصل مقصود جو ہے نماز وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ آئے گا سامنے، پردہ اٹھ جائے گا، اللہ بندے کے سب بندوں کے سامنے آ جائے گا، تو بندے غیر شعوری طور پر، جیسے آپ سوچتے ہیں نا یہ دنیا دار اس میں بڑا سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آگے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ کی آمد میں کیا ہوگا؟ یہ کہا کہ لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ بے نماز بھی، منافق بھی، جیسا کیسا بھی ہو، سارے سجدے میں گریں گے۔ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور سجدے کیے ہیں اور اللہ کو وہ سجدے منظور ہیں، ان کا تو سجدہ ہو جائے گا، اور جس نے سجدہ کیا ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، وہ بھی سجدے میں پڑے گا لیکن طرح بازی کھائے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے، فلا یستطیعون، سجدہ کرنے لگیں گے، طاقت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی، سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ دیکھو نا، ویسے اللہ نے انسان کا جسم بنایا ہے، انسان دوہرا ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، یوں کر لیتا ہے، مختلف کیفیتیں بدلتا ہے۔ یہ کیوں؟ بندے کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے یہ سب لچک رکھی ہے۔ یہ میں نے جو لچک رکھی ہے کہ تیری کمر دوری ہو جاتی ہے، تیرے بازو اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے کر لیتا ہے، تو ایسے کر لیتا ہے، تاکہ مختلف حیتوں میں تو میری عبادت کرے۔ دنیا کے کام بھی لے،
لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ کہ تیرے اندر لچک ہو، تو اپنی مختلف حیتیں بنا کر میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ اب جو نہیں کرتا، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے کہ اس کی ٹانگیں دوہری ہو سکتی ہیں، اس کی کمر دوہری ہو سکتی ہے، وہ جھک سکتا ہے، آدھا جھک سکتا ہے، پورا جھک سکتا ہے، یہ ساری کیفیت، اور اللہ کے لیے وہ یہ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن جب وہ سجدے کے لیے جائے گا خدا تختے بنا دے، بالکل صاف لچک رہے گی، وہ جھکے گا سجدے کے لیے لیکن تلا بازی کھائے گا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدے کی اللہ طاقت ہی نہیں دے گا، وقت ہی نہیں دے گا۔ سجدہ تو مجھے تیرا دنیا کا منظور تھا، جب بہت سی چیزیں تجھے دنیا میں کھینچ رہی تھی کہ میری طرف آ، میری طرف آ، ادھر بیوی بلا رہی ہے، ادھر بچے بلا رہے ہیں، ادھر دولت کے چمکارے ہیں، اور ادھر میرا تصور بھی تھا کہ ایک خالق بھی ہے، ایک مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے، وہی سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے سب کچھ ہے، ایک یہ تصور بھی تھا۔ پھر میں دیکھتا تھا کہ تو کدھر جاتا ہے، تو میرا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ جب تو نے وہاں نہیں کیا تو اب یہ جھوٹے سجدے کیا فائدہ اس کا، سجدہ کر ہی نہیں سکے، اللہ توفیق دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا احسان جب وہ بوڑھا ہو جائے تو کیا ہے کہ والد سے نماز پڑھوا دو، اس کی خدمت کرو، اور آہستہ آہستہ ابا جی آؤ نماز پڑھ لو، ابا جی آئیے میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، ابا جی اس کے بغیر چارہ نہیں، ابا جی اس کے بغیر نجات نہیں، میں آپ کو ساری تنخواہ دے دوں، اپنی ساری آمدنی آپ کو دے دوں، آپ کا دل خوش کر دوں، یہ کوئی کام نہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ آپ آگے جا کر کامیاب ہو جائیں۔ ابا جی اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، چھوڑیے اس سستی کو، نماز پڑھ لیں۔ اگر نماز نہ پڑھی تو پھر اللہ کے سامنے وہاں سجدہ نہیں ہو سکے، چاہیں گے آپ کہ میں سجدہ کروں لیکن سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ اور قبر کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہی ہے کہ جب فرشتے خدا کی طرف سے آ کر پوچھتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، سوال کرتے ہیں، اسے انٹروگیشن ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیسا ہے بندہ، کیا ہے، تو بندہ کہتا ہے ارے ہٹو، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ کیا باتیں کرتے ہو، میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں اللہ کو پہچانتا تھا اور میں اس کی بندگی کرتا تھا، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ من ربوں کا، میں تو اس کی عبادت کرتا رہا، میں تو اس کے لیے سجدے کرتا رہا، تم مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو ہٹو ایک طرف، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور نماز پڑھ لینا سمجھو اللہ سے دوستی لگانا، صحیح پہچان اللہ کی یہ نماز ہے۔ اخروٹ بیچنے والے پٹھان ہیں، ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہو، وہ کوئی نماز ہوتی ہے؟ نماز ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ، بہت لجاجت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے بیٹھے، اللہ کے سامنے اٹھے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ تو اگر یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی کر، ارے بتا پاگل، یہی تو اصل مقصود ہے تیری زندگی کا، اسی کے لیے تو جلدی کرتا ہے کہ میں نکل جاؤں، جلدی جلدی چلا جاؤں۔ سب کاموں سے زیادہ اہم کام نماز ہے اور اسی میں تجھے جلدی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں جلدی 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 میں فارغ ہو جاؤں، پھر تو دنیا کے کام کرے گا نا باقی، اصل کام تو یہ ہے، اسی میں تو جلدی کرتا ہے اور تو دل نہیں لگاتا، کیسا احمق اور بیوقوف ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر آپ سے سلام کہہ کر جانے لگا، آپ نے کہا ارجے، جا واپس جا، جا کر نماز پڑھ، تیری کوئی نماز نہیں۔ ارے ٹھونگے مارنا نماز ہے، اور یہ تصور رکھنا کہ جلدی 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 کر لوں، یہ کوئی نماز ہے؟ نماز یہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے آیا ہے، کبھی کھڑا ہو کر اس سے مانگ، کبھی جھک کر اس سے مانگ، کبھی بیٹھ کر اس سے مانگ، کبھی سجدے میں پڑھ کر اس سے مانگ، معافی مانگ، درخواستیں کر، اس سے دوستی لگا، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کوئی تعارف ہو جائے تیرا، کل کو وہ وقت آئے گا جب تیرا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی تجھے جاننے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو نماز ہی تو ہے، باقی دیکھو اب آپ یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، نماز میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب سے بے نیازی، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، اللہ اکبر۔ نماز کا نقشہ تو دیکھیں آپ، نماز پڑھتے ہوئے نہ آدمی کوئی ہاتھ ادھر لگا سکتا ہے، نہ ادھر کو حرکت کر سکتا ہے، نہ دائیں دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، کوئی حرکت نہیں۔ کیوں؟ اب اللہ کے سامنے دنیا کے دھندے تھے، لکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، حقہ بھی پی رہا ہے، باتیں، باقی کاموں میں ایک کام میں دوسرے کام چل جاتے ہیں، لیکن نماز میں نہ، سب طرف سے منہ موڑ لے، بیوی رو رہی ہے رونے دے، بچہ رو رہا ہے رونے دے، فلاں کو آوازیں آ رہی ہیں آنے دے، بس تو اب اللہ کے سامنے آ گیا ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ اللہ سے مانگ، اللہ سے دعا کر، اللہ کے سامنے اپنے عجز اور اپنی عاجزی اور اس کے بعد اپنی انکساری تواضع
ان چیزوں کا اظہار کر اور پھر مانگ اس سے. کل کو جو تو جا کر خدا سے روئے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب وقت ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، دنیا میں تو آدمی اکڑ خان بنا رہتا ہے، نہیں کہتا یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہاں جا کر بھی نہیں کہے گا، وہاں تو ہر ایک کی بلبل آئے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک عرب آدمی تھا، بہت بڑا سخی، اس کی دیگیں جس کے وہ لنگر لگاتا تھا، لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، اتنی بڑی تھی کہ لوگ اس کے سائے میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. دیگیں اتنی بڑی بڑی تھی. اللہ عرب میں بڑا مشہور تھا. حضرت عائشہ پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ اس کا کیا حال ہو؟ فرمایا دوزخ میں جائے گا. جو اتنا بڑا سخی تھا کہ لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، لوگوں کی بڑی آؤ بھگت کرتا تھا، ہر اپنے پرائے کو اس کے ہاں سے ملتا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ دوزخ میں جائے گا، اس نے کبھی خدا سے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ کو تو یہ بات پسند ہے کہ بندہ یہاں یہ کہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اور پھر وہاں جا کر تو سارے کہیں گے یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن کوئی سنے گا اس وقت، وہ وقت ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ لوگ سجدے میں پڑیں گے، اللہ سجدہ کرنے نہیں دے گا. کہ جھوٹے سجدے کا کیا فائدہ؟ سجدہ دنیا میں کرتا، اب سجدے کا کیا فائدہ؟ سجدہ نہیں اب ہو سکے گا. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یہ سورہ قلم ہے 29واں پارہ ہے کہ وقد كانوا يدعون الى السجود، وہ دنیا میں سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کو آ جا، حی علی الفلاح، کامیاب ہو جائے. نہیں آتا تھا. اور اب اگر وہ آ کر میرے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کیا فائدہ؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ٹھیک ٹھاک تندرست تھے، لیکن ان کو جب سجدہ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی تو سجدہ نہیں کرتے تھے. اب اللہ ان کو سجدہ نہیں کرنے دے گا. اب اگر ایک آدمی دنیا میں اللہم اغفر لی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور وہاں جا کر پھر دیکھ کر کہے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اب تو دوزخ دیکھ لیا ہے، اور اپنی آنکھوں سے میں نے سب کچھ مشاہدے کر لیے ہیں، میں نے کانوں سے سب کچھ سن لیا ہے، جو کچھ قرآن میں اور حدیث میں پڑھتے تھے اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے کر لیا ہے. مجھے یقین آ گیا ہے، مجھے ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، اب میں بہت ٹھیک ٹھاک ہو کر رہوں. دیکھو بندے کی آرزو کیا ہوگی. یعنی میں نے اب سب تجربہ کر لیا ہے، یا اللہ میں تو مذاق میں سمجھتا رہا کہ بس ویسے ہی ہے، کوئی مولویوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، کچھ یہ سلسلہ بنا ہوا ہے. مجھے کبھی یقین نہیں آیا کہ سچ مچ ہی نجات نماز میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، نیک بننے میں ہے. میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. اب میں نے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ اب میں نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اب مجھے واپس کر دے، اب میں جا کر ٹھیک ٹھاک کام کروں گا. انا موقنون، مجھے اب یقین آ گیا ہے بالکل. لیکن بار بار تو نہیں نہ ہوتا ہے جیسے دنیا میں ہے، چلو ایک دفعہ نہیں، ٹیسٹ دوبارہ سے ہی. اب سپلی ہو رہی ہے، پہلے اینول تھا، اب سپلیمنٹری کا ہو رہا ہے، یہ ہے، کئی چانس دیے جاتے ہیں. اللہ کہتا نہیں بس ایک ہی ہے. اور پھر اللہ یہ بھی ساتھ ہی کہے گا ولو ردوا لعادوا، اے بندو سن لو، تم تو کہتے ہو کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے، یا اللہ واپس کر دے، اب ٹھیک ٹھاک رہیں گے. نہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں ولو ردوا، اگر میں واپس بھی کر دوں لعادوا لما نہوا عنہ، تم جا کر کام پھر وہی کرو. دیکھو نا، یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم آخر یہ فرق بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے کہ بندے نے زندگی میں گناہ کیا تھوڑی دیر، مثلا زنا کیا، چوری کی یا شرک کیا، زندگی بھر کیے نا گناہ، وہ بھی بچپنا نکال دو، بالکل بڑھاپا نکال دو، کیونکہ اس وقت آدمی نہ کوئی یہ برائیاں کر ہی نہیں سکتا، جوانی میں ہی کرتا ہے جب طاقت ہوتی ہے. لیکن سزا ابدی. یہاں وہ گناہ کرتا رہا ہے 40 سال 50 سال، اور سزا کتنی ہوگی وہاں؟ کوئی 1000 سال نہیں، کوئی 2000 سال نہیں، کوئی 1,00,000 سال نہیں، ہمیشہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اور ابدا ابدا، جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. قیامت کے عذاب کا جو کافروں کو ہوگا اس کا کوئی اینڈ نہیں کہ وہ کبھی ختم ہو جائے. تو یہ ظلم نہیں ہے. سزا تو اتنی ہونی چاہیے جتنی دیر اس نے گناہ کیا ہے. یہ کس اصول پر اتنا بڑا کام ہوگا؟ یہی کہ جب یہ گناہ کرتا تھا میں نے تو اس کو عمر تھوڑی دی نا، 50-60 سال کی عمر دی. اگر میں اس کو 1000 سال کی عمر دیتا یہ 1000 سال گناہ کرتا. اگر میں اس کو ابدی زندگی دیتا، یہ دنیا میں ہمیشہ رہتا تو ہمیشہ گناہ کرتا. میں اس کی نیت اور اس کے ارادے پر اس کو ہمیشہ کی سزا دیتا. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کو میں دوزخ میں بھیج رہا ہوں اور یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ولو ردوا، اگر میں ان کو دوزخ میں نہ بھیجوں، دنیا میں واپس کر دوں کہ اچھا میں تمہیں ایک چانس اور دیتا ہوں، تو لعادوا لما نہوا عنہ،
یہ پھر وہی کام کریں گے جن کاموں سے میں نے منع کیا. ہم بچوں کو نہیں دیکھتے. دیکھ لیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سنبھل جائیں, سمجھایا جائے, ایک آدھ تھپڑ مار دیا جائے کہ وہ پھر شرارت نہ کریں, وہ برا کام نہ کریں. دیکھ لو سزا بھی ملتی ہے, کام بھی وہی کرتے ہیں. بلکہ چور تو جب جیل سے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری سیٹ ریزرو رکھنا, میں آیا. پھر پیشہ ہی ان کا یہی ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے, وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے, اللہ کے ہاں عین عدل ہے, اللہ کے ہاں بالکل صحیح انصاف ہے. سو میرے بھائیوں, اس زندگی کو غنیمت سمجھو, اس زندگی کو غنیمت سمجھو, اپنی آخرت کو بہتر بنا لو, سستی نہ کرو, سستی نہ کرو. دیکھیے جس نے مسئلہ سن لیا اور اس کے دل کو لگ گیا, سمجھ لیا اس نے, پھر وہ اگر نہ بدلے, اپنے اندر کوئی چینج نہ لائے اور اس خیال میں رہے کر لیں گے ٹھیک, کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو جوانی ہے, بڑی عمر, ابھی دیر ہے, ابھی داڑھی مڑاتے جاؤ, بوڑھے ہو کر رکھ لیں گے. اب بڑھاتے میں داڑھی رکھی کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کتنا بڑا مغالطہ ہے. تو انسان اگر اس مغالطے میں بات سن لیا, مسئلہ سمجھ لیا, لیکن پھر عمل نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ جب بندہ ہماری بات کی ایک دفعہ پرواہ نہیں کرتا, ہم اس کو ایک یا دو چانس دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں, پھر وہ نصیحت پروف ہو جاتا ہے. کرتے جاؤ نصیحت, اثر ہی کوئی نہیں, کرتے جاؤ بات, اثر ہی کوئی نہیں. ہم کو پھیر دیتے ہیں, ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں. کمالن یوم ہی اول مرۃ, ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ تو پہلے کیوں نہیں مانا, جب ہم نے تجھے سمجھایا تھا, جب یہ مسئلہ تو نے سن لیا تھا تو تو پہلے کیوں نہیں مانا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ہم ان کو اس برائی میں لگا ہی رہنے دیتے ہیں کہ جا دھکا دے. یہ دیکھو کلاس آتی ہے, استاد کے لیے کلاس ساری نہیں ہوتی, سب لڑکوں کے ساتھ اس کا تعلق برابر ہوتا ہے, لیکن 15-20 دن کے بعد, مہینے کے بعد فرق پڑ جاتا ہے. بعض بچے اس کو پیارے لگتے ہیں اور بعض کے لیے بس بھاگ جا چھوڑ. یعنی جو پڑھ کر یاد کرتے ہیں, سبق سناتے ہیں, محنت کرتے ہیں, استاد کو ان سے محبت ہو جاتی ہے, استاد ان پر محنت زیادہ کرتا ہے. اور جن کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا ڈھیٹ ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, پھر اس کو بالکل نظر انداز, اس کو پڑھاتا ہی نہیں, پوچھتا ہی نہیں. دیکھنا استاد جس بچے پر سختی کرے تو کیوں لیٹ آیا ہے, تو نے کیوں کام نہیں کیا, سمجھو کہ استاد چاہتا ہے کہ یہ بچہ سنبھل جائے, بن جائے. اور جو بچہ کام نہ کرے اور استاد اس کی پرواہ نہ کرے, سمجھو کہ استاد نے اس کو چھوڑ دیا, اس نے کون سا پاس ہونا ہے, بھاڑ میں جائے. پوچھتا ہی نہیں کہ تو کیوں نہیں آیا, نہیں آیا ٹھیک ہے مزے کر. لیکن جن کو وہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھ جائیں, پاس ہو جائیں, ان کے ساتھ سختی کرتا ہے, ان کو تنبیہ کرتا ہے, ان کا باقاعدہ چیکنگ کرتا رہتا ہے, تاکہ کیونکہ یہ بڑھنے والا ہے لڑکا, میں اس کی ذرا اس پر محنت کروں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جب بندہ سستی کرتا ہے, پرواہ نہیں کرتا, دھکا دے دیا جاتا ہے, بس دھکا دے دیا. میں پڑھ پڑھ کر یہ قرآن, آخر یہی قرآن بریلوی مولوی کے ہاتھ میں یہی قرآن ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں. یہ تو نہیں کہ یہ قرآن کوئی اور ہے, وہ قرآن کچھ اور ہے. یہ قرآن توحید بیان کرتا ہے اور وہ مولوی شرک بیان کرتا ہے. کھلا ہوا یہ قرآن ہوتا ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ یعنی اس قرآن نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا, مشرکوں کو موحد بنا دیا, لوگوں کو توحید سکھا دی. اور یہی قرآن بریلوی مولوی کھول کر لوگوں کو شرک سکھاتا ہے, خود بھی مشرک ہے, لوگوں کو بھی مشرک بناتا ہے. یہ کیوں؟ کیا وہ مولوی پڑھا ہوا نہیں ہے؟ وہ تو شیخ التفسیر ہے. دیکھ لو ہمارے پڑوس میں ہی ہے, باقاعدہ بڑی بڑی دور سے دورہ قرآن ہوتا ہے, دورہ تفسیر ہوتا ہے. مولوی صاحب سارا قرآن ایک مہینے میں اڑا دیتے ہیں. بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں اور سندے لے کر جاتے ہیں کہ ہم جی وہاں گئے تھے اور ویسی صاحب سے ہم باقاعدہ سند لے کر آئے ہیں, اور پڑھاتے ہیں وہ سب. لیکن دیکھ لو شرک میں اوور ہیڈ ایئرس ڈوبے ہوئے, جیسے پانی اوپر ہے اور آدمی نیچے, اس طرح سے شرک میں ڈوبے ہوئے. تو اللہ کہتا ہے یہ کیوں؟ صرف یہ ہے کہ خدا کی طرف سے دھکا مل جاتا ہے کہ جب تو نے پڑھا تھا پہلی بار, تجھے نظر آیا تھا, تو بندہ کیوں نہیں بنا؟ جب بھاگ جا, تجھے ہم توفیق بھی نہیں دیں.
ہمارے یہاں بیچارے ایک پروفیسر تھے، اللہ ان کو فریق رحمت کرے، بہت بیچارے کمزور سے اور بہت جذباتی غصے والی طبیعت، ویسے بہت کھرے آدمی تھے، سوچ بچار، پڑھنا پڑھانا، کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی ان کو تربیت نہ ملی، کوئی ان کو گائیڈ ایسا نہ ملا کہ ان میں کچھ چینج آ جاتی۔ اہل حدیثوں کے ساتھ وہ رہتے رہے، ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا رہا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں کالج میں تھے، ایسی کالج میں انگلش کے پروفیسر تھے، میں بھی وہاں تھا، کچھ ملاقات ہو گئی، آہستہ آہستہ یہاں بیچارے ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے۔ حالانکہ بوڑھا آدمی بدلتا بہت کم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دے دی، وہ بڑے پکے اہل حدیث ہو گئے۔ ان کا جب خاتمہ ہوا، فوت ہوئے، تو وہ بھی ایک پرنسپل تھا جو ریٹائر ہو گیا، وہاں اتفاق سے 5-6 پروفیسر اکٹھے ہو گئے، وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، غالباً دفعین کے مسئلے پہ یا کسی مسئلے پہ وہ گفتگو کر رہے تھے، بس وہیں ان کو دل کا دورہ پڑا، وہیں جان نکل گئی، فوت ہو گئے دین کی بات کرتے ہوئے۔ تو ان کے ساتھ جو پرانے ملنے والے اہل حدیث تھے، وہ دہلی میں رہا کرتے تھے، وہاں بھی وہ پہلے لیکچرر تھے، تو انہوں نے ان کو خط بھی لکھا کہ میں اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں اہل حدیث نہیں ہوا آپ کی صحبت میں رہ کر، اب یہاں مجھے واسطہ پڑا ہے، اب میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے، میں دل سے بالکل مخلص پکا اہل حدیث بن گیا۔ انہوں نے ان کو خط بھی لکھا، وہ یہاں آتے تھے، وہ دلی والے مولوی اب بھی بیچارے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے، کراچی میں رہتے ہیں، تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ یہاں پڑھاتے لڑکوں کو، اور اس کے اندر بھی وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، وہ سمجھاتے رہتے تھے۔ یعنی انسان میں تبدیلی آتی ہے جب انسان بے خبر ہو، اس نے اس پر توجہ نہ کی ہو، سمجھا نہ ہو، جب اس کو شرح صدر ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے سمجھ دے دیتا ہے، وہ پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی پہلے سے ہی پڑھا ہوا ہو، علم اس کے سامنے ہو، کتابیں اس کے سامنے ہوں، اور پھر وہ جان لینے کے بعد ٹھیک نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے، پھر وہ سنبھلتا نہیں، اسی طرح سے ہی وہ بگڑا ہوا، اسی طرح سے برباد کا برباد ہی وہ جاتا ہے دنیا سے۔ تو انسان کو جب کبھی اللہ موقع دے، بات سن لے، پھر کوشش کرے کہ میں تبدیل ہو جاؤں، میں اس پر عمل کرنے لگ جاؤں، اور اگر بندہ اس میں سستی کرے تو پھر یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ اسے دھکا نہ دے۔ وہ بیچارے موسی صاحب، ان کے رشتہ دار آتے، بڑے بڑے افسر تھے، کوئی ڈائریکٹر لگا ہوا اسلام آباد، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں۔ اب چونکہ یہ ماشاءاللہ بڑے پکے ہو گئے تھے، ان کا ایک کوئی عزیز تھا بڑا قریبی، اور وہ وہاں اسلام آباد میں ڈائریکٹر تھے، اور وہ بڑے کٹر دیوبندی۔ اب ان کی گفتگو ہوتی تھوڑی بہت، تو اس پر کوئی اثر نہیں، بلکہ وہ ان سے کہتے کہ تو پڑھاتے ہوئے آ کر کیا برباد ہو گیا، تو نے اپنا دین ہی بدل دیا۔ یہ خیر اسے سمجھاتے رہتے، لیکن وہ نہ مانتے۔ انہوں نے کوئی اپنی بڑی عقیدت کا اظہار کیا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور بہشتی زیور یہ اور وہ، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے بہشتی زیور اتنی دفعہ پڑھا ہے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر انگلی کو گندگی لگ جائے نجاست سے غلیظہ، تو آدمی 3 دفعہ چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے یہ بکواس ہے، میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ تمہارا پروفیسر جو ہے میرے بارے میں، وہ ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے تمہارا پروفیسر جو ہے تمہیں غلط باتیں کہتا ہے اور تمہیں گمراہ کرتا ہے، کبھی یہ بھی عقل کی بات ہو سکتی ہے کہ انگلی کو گندگی لگی ہو اور آدمی 3 دفعہ چاٹ لے اور پاک ہو جائے، اور پھر یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسا یہ بات لکھے اور پھر بہشتی زیور میں یہ مسئلہ ہو، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ خیر موسی صاحب نے ان کے ساتھ زیادہ کوئی گفتگو نہ کی، تو وہ سیر کو صبح کو نکلا کرتے تھے، وہ جو دوست ان کا عزیز آیا ہوا تھا، تو ایک دن وہ اس کو سیر کرتے کرتے میرے گھر لے آئے۔ اس کو نہیں بتایا کہ تجھے میں پروفیسر صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہاں آن پہنچے، وہ دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے خیر بیٹھ کھول دی، وہ اس میں بیٹھ گئے، مجھ سے باہر ہو کر کہنے لگے کہ یہ میرے عزیز ہیں، یہ آئے ہیں، ان کو ذرا وہ مسئلہ دکھانا ہے، بہشتی زیور آپ کے پاس ہو تو لے آئیے گا۔ میں بہشتی زیور لے آیا۔ اب وہ بڑا اردو میں ہے، کوئی پشتو میں نہیں، کسی غیر زبان میں نہیں، اردو میں ہے، اور وہ دلی کے رہنے والے، ان کی زبان ہی خاص اردو تھی۔ میں نے وہ لا کر دے دیا ان کو، انہوں نے وہ ان کو دکھایا ڈائریکٹر صاحب کو۔ 1 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، پڑھ کر کہنے لگے دیکھو جب اتنے بڑے عالم نے لکھا ہے تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا نا۔ پہلے تو یہ انکار کرتے رہے کہ یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں کہ یہ مسئلہ لکھا جائے، اور پھر بہشتی زیور یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ اب جب انہیں آنکھوں سے دیکھ لیا اور اردو عبارت بھی ہے، اور پھر 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، تو اب کیا ہے،
اب یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہاں یہ مسئلہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. کیا کہا؟ جب اتنے بڑے عالم نے لکھا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی نا، کوئی بات ہوگی. بس یہ کہہ ہدایت نہیں ہوئی. تو یہ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ صرف اس وقت جب کہ بندے کے قوا فیل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر یہ ہے کہ بندہ دیکھتا بھی ہے اور دیکھ کر اس کے باوجود اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ سارے کے ساتھ. مجھے موسی صاحب نے ایک رسالہ دکھایا، وہ آغا خانیوں کے بارے میں وہ رسالہ تھا. کسی آغا خانی سے کسی نے کہا کہ تیرا پیر آتا ہے اور تیری بیوی کے ساتھ آ کر زنا کرتا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا توبہ، یہ ایسے پاک لوگ ہیں ہمارے، یہ بزرگ پیر ایسے پاک لوگ ہیں، یہ کبھی ایسی برائی کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا میں تجھے دکھا دوں گا. اس نے اس کو باقاعدہ دکھا دیا کہ دیکھ لے آپ وہ اندر کیا کر رہے ہیں. تو وہ اپنی آنکھوں پر انگلی رکھ کر کہنے لگا کہ نہیں میری آنکھوں کو دھوکہ لگ رہا ہے. یعنی وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں میری آنکھوں کو دھوکہ لگ رہا ہے. اب قرآن مجید کی آیت پڑھے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کی دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جب وہ ضد کرتے ہیں پہلے ایمان نہیں لاتے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، تو پھر ہم ان کے اندر سے سوچ اور سمجھ کا مادہ ہی ختم کر دیتے ہیں کہ مر جدھر مرنا ہے، ڈوب جدھر ڈوبنا ہے، تیرا بیڑا ایسے ہی غرق ہو جائے گا، تو ایسے ہی برباد ہو جائے. تو میرے بھائیوں یہ گنجائش کبھی نہ رکھنا کہ ڈرے رہو، لگے رہو جہاں لگے ہوئے ہو. جو داڑھی منڈا رہا ہے داڑھی منڈا رہا ہے، دیانتداری سے بتائیے کیا یہ آپ کے دل کی آواز نہیں کہ اسلامی شکل و صورت، اسلامی یونیفارم میں داڑھی ہے آدمی؟ جب یہ آپ کے دل کی آواز ہے کہ آپ کو داڑھی والا نظر آئے گا تو آپ کہیں گے یہ کوئی مذہبی آدمی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ داڑھی رکھنا اسلامی شعار ہے. اچھا پھر تو کیوں نہیں رکھتا؟ اب یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت ہے کہ تم مانتے ہوئے کہ اسلامی رنگ ڈھنگ، اسلامی وضاحت، اسلامی شعار، اسلامی یونیفارم جو ہے وہ داڑھی. اب اگر تو نہیں رکھتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے دل کو مزید سخت کر دے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں یہودیوں کا حال بیان کیا ہے. میرے بھائیوں قرآن پڑھا کرو اور پھر کبھی کبھی غور کیا کرو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ارے یہودیوں ظالموں تم نے بڑے بڑے گناہ کیے، تم نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن ہم تمہیں پھر موقع دیتے رہے. آخر ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اور کیسے سخت ہو گئے؟ کل حجارہ، پتھروں کی طرح سے سخت ہو گئے. دل پتھر ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے بعض پتھر ایسے نہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، اتنا پانی نکلتا ہے. تو اس سے دو آنسو نہیں نکالے جاتے ڈر کے بارے میں؟ تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ دو قطرے آنسو نہیں نکلتے اور پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّاقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض سے نہریں نکلتی ہیں اور بعض سے پانی نکلتا ہے. پہاڑوں میں جا کر دیکھ لو، زمین ایسی نہیں کہ آپ وہاں ہینڈ پمپ لگا لیں، نکالے نہیں سکتے، ہے ہی پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑوں میں سے پانی ابل ابل کر نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ دل کی قسوت، دل کی سختی، سنگ دلی کو پتھروں سے تشبیہ دے جس کو ذرا بھی احساس ہے. تو میرے بھائیوں یہ بہت بری علامت ہے کہ آدمی سنتا بھی رہے اور بدلے نہ. اس لیے ضرور فکر کر لیں، ضرور فکر کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ دھکا دے، اللہ کہہ دے جا میں تجھے موقع دوں گا ہی نہیں، تجھے مہلت دوں گا ہی نہیں کہ تو توبہ کر سکے. تو اس لیے جب آپ کوئی مسئلہ سن لیں، جب آپ کے دل کو یہ بات لگ جائے کہ بات تو یہ ٹھیک ہے، مسئلہ تو یہ صحیح ہے، دین کی بات تو یہی ہے، تو پھر اس میں تبدیلی کی کوشش کریں بہت جلدی. بے شک آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی لائیں. اور اگر تبدیلی نہیں لاتے تو پھر اس کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولویوں کا دل عام لوگوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کبھی تجربہ کیا آپ نے؟ مولویوں کا دل عام لوگوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. عام لوگ گناہ سے ڈر جاتے ہیں، مولوی نہیں ڈرتے. کیوں؟ علم کی وجہ سے. وہ پڑھتا پڑھاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں کھولتا ہے، وہ جب نہیں باز آتا خدا اس کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے. اب دیکھ لو مولویوں کا پیشہ ہے، قرآن بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن خود اللہ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، ذرا بھی اثر نہیں. وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک مولوی نے واز کیا صدقے خیرات کے بارے میں کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، دنیا میں بھی مال بڑھتا ہے اور اللہ بھی اس کا بڑا اجر دے گا. اس کی بیوی بھی وہ وہاں سن رہی تھی، اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کچھ اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت خرچ کر لوں. اس نے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. وہ خامن کو جب کبھی وہ چیز پوچھتے وقت کوئی حساب لیا یا کوئی بات چیت ہوئی تو بیوی نے کہہ دیا کہ اتنا تو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. پاگل تو نے یہ کیا حماقت کی، یہ کیا کیا؟
کہ میں نے آپ کا بات سنا، میرے دل پر بھی اثر ہوا، تو وہ کہنے لگا میں نے وہ بات تیرے لیے کیا تھا، یہ تو میرا پیشہ ہے، جب میں ممبر پہ چڑھ جاتا ہوں تو یہی تو باتیں کہنی ہوتی ہیں، باقی رہا یہ کہ وہ لوگوں کے لیے ہیں تاکہ لوگ دے اور میری جیب میں آئے، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ میں بھی بندہ بن جاؤں، لوگوں تم بندے بنو تو میں بھی تمہارے ساتھ بندہ بن جاؤں، جب تم میں کوئی انقلاب آئے تو میرے میں بھی مجھ میں بھی کوئی انقلاب آئے، تو یعنی ایک پیشہ ہو جاتا ہے، اس لیے مولویوں کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، مولوی کبھی بدلتے ہیں، حالانکہ ان کو علم ہوتا ہے، عوام کو علم نہیں ہوتا، وہ بدلتے رہتے ہیں، اور مولویوں کو علم ہوتا ہے، اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا، ان کو پتھر کا پتھر بنائے رکھتا، اور یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اعمال پیش ہوں گے، نماز آئے گی، کہے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ ان اعمال کو باقاعدہ وجود دے گا، ان کا جسم ہوگا، میں نماز ہوں۔ اللہ نے کہا، یہ حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یجیء الاعمال، اعمال آئیں گے، فتجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، فتقول یا رب انا الصلاۃ، نماز آ کر کہے گی یا اللہ میں نماز ہوں، فیقول، اللہ کہے گا انک علی خیر، تو بہت اعلیٰ چیز ہے، تیرے کیا کہنے، تیرا بڑا درجہ ہے۔ فتجیء الصدقۃ، پھر صدقہ آئے گا، لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، فیقول یا رب انا الصدقۃ، صدقہ کہے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ کہے گا انک علی خیر، تو بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے، تجھے کیا خطرہ ہے، تیرے تو بھلائی بھلائی ہے۔ ثم یجیء الصیام، پھر روزہ آئے گا، فیقول یا رب انا الصیام، روزہ کہے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، فیقول انک علی خیر، تو بہت اچھا ہے، تیرا بڑا اونچا مقام ہے۔ ثم یجیء الاعمال علی ذلک، اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ اعمال آتے رہیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے کہ یا اللہ میں بھی تیرا مقرر کیا ہوا عمل ہوں، میرا بھی لحاظ رکھنا کہ جو نمازی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو روزے دار ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان اعمال کے پیش ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ان اعمال کے باقاعدہ نمبر ہوں گے اور یہ اپنا عمل کرنے والے کی سفارش کریں گے۔ نماز جو پیش ہوگی کہ یا اللہ میں نماز ہوں، تو فائدہ کیا، یا اللہ میں نماز ہوں تو میرے مقام کو دیکھ کہ اعمال میں میرا نمبر سب سے پہلے ہے۔ اب جو نمازی ہو اس کا خاص خیال رکھنا، جس نے میرا حق ادا کیا ہو، جس نے نماز صحیح پڑھی ہو، اس کے ساتھ رعایت کرنا، کسی اور کوتاہی اور سستی کی وجہ سے اس کو کنڈم نہ کر دینا۔ اسی طرح سے پھر روزہ اور باقی اعمال جو ہے وہ آئیں گے، گویا وہ عمل کرنے والے کی سفارش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخر میں اسلام آئے گا، اسلام، مسلمان ہونا، اسلام آئے گا اور آ کر کیا کہے گا، یا رب انت السلام، اللہ تیرا نام سلام ہے، عبد السلام نام رکھتے ہیں نا بچوں کا، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ تو سلام ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اسلام کہے گا رب سے کہ یا رب انت السلام، یا اللہ تو سلام ہے، وانا الاسلام، اور میں اسلام ہوں، یعنی سلام سے اسلام جو ہے یہ اس سے مشتق ہوا ہے، تیرا میرا روٹ اور اوریجن جو ہے وہ ایک ہے۔ میرا بھی خاص خیال رکھنا کہ جو آدمی مسلمان ہو جائے اس کے ساتھ خاص رعایت رکھنا۔ فیقول اللہ تعالی، خدا کہے گا فائنل بات آخری، انک علی خیر، تیرے کیا کہنے، تیرا مقام بہت اونچا ہے، بکل یوم آخذ و بک اعطی، تیرے ساتھ ہی سارے آج فیصلے ہوں۔ اے اسلام، تو آیا ہے اور سفارش کر رہا ہے مسلمانوں کی، آج جتنے فیصلے ہوں گے تو معیار ہوگا، جس کا اسلام ٹھیک ہے، جس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا ہے، میں اس کے ساتھ بہت رعایت کرتا ہوں، اور جس نے اسلام کو ٹھکرا دیا ہے، اسلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بس اس کے ساتھ میرا معاملہ بھی جو ہے وہ بالکل خراب ہو۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی استشہاد کے طور پر کہ یہ بات کچی نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو دین سمجھے گا، اس کے تحت اپنی زندگی گزارے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے والا ہو۔ میرے بھائیوں، آدمی کتنا بھی شریف خدا ترس کیوں نہ ہو، اگر اس کا اسلام صحیح نہیں ہے تو اس کی نجات بالکل نہیں۔ کہیے یہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے کہ نہیں؟ اسلام جو ہے وہ معیار ہے، کوئی ہندو کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، خدا ترسی اس میں ہو، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ، جو جو نیکی کا تصور آپ کر سکتے ہو وہ کر لیں، بڑا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسلام نہیں، اسلام جو ہے وہ معیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے جب آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے لگیں، سب سے پہلے اپنے اسلام کو دیکھ لیا کرو،
اپنے اسلام کو چیک کر لیا کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. جو کام اسلام کے تحت ہو اس کو کرو، جو اسلام کے تحت صحیح نہ ہو اس کو بالکل نہ کرو. لیکن یہ افسوس ہے کہ جب ہم بدقسمت ہیں تو ہمیں سمجھ کسی چیز کی بھی نہیں. اور میں یہ ہمیشہ ہر بات میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، اپنے اسلام کو درست کر، اپنے اسلام کو ٹھیک کر. اسلام کلمہ پڑھنے سے نہیں آتا. اسلام جو ہے کلمہ پڑھنے سے نہیں آتا. اسلام جو ہے وہ تو سمجھ سے آتا ہے. اگر کلمہ پڑھ کر بھی آپ نہ سمجھیں تو کیا اسلام ہوا؟ اسلام سمجھنے سے آتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کہتے کسے ہیں. اب آپ سارے بیٹھے ہیں، اس پر خوب غور کر لو کہ اسلام چیز کیا ہے. اسلام کلمے کا نام نہیں، اسلام نماز کا نام نہیں، اسلام روزے کا نام نہیں، اسلام داڑھی رکھنے کا نام نہیں. کوئی 1 2 4 8 10 باتیں رکھ لو، یہ اسلام نہیں. ورنہ جتنے مسلمان ہیں سب جنتی، جتنے مسلمان ہیں سب جنتی، شیعہ سے لے کر آخری انسان تک سب جنتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بالکل صریحاً کفر ہے، شرک ہے. نام اسلام کا ہے اور ایک پیچھے اسلام کی حقیقت کوئی ہے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ پہلا سبق ہے. جیسے قاعدہ پڑھتے ہوئے سب سے پہلے الف الف. دیکھو نا جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے حرفوں کی پہچان کرواتے ہیں، کیونکہ حروف سے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے عبارتیں بنتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے بچے کو حرف کی پہچان کروائی جاتی ہے، الف. اب پھر ٹوک میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے. کہ بچہ پہچان جائے حروف کو. جب اس کو حروف کی پہچان ہو جائے گی پھر الفاظ کا سمجھنا بنانا جو ہے یہ آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے کہ آپ دیکھا کریں کہ میں مسلمان بھی صحیح ہوں کہ نہیں. مسلمان صحیح ہوں کہ میں نے کیا ہے، یہ جملہ آپ کو نوٹ رکھنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے. صحیح اسلام کی صحیح پہچان ہونی چاہیے، صحیح اسلام کی صحیح پہچان ہونی چاہیے. اب دیکھو اسلام، بریلوی کا اسلام اسلام ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. شیعہ کا اسلام بھی اسلام ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. باقی مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں کہیے یہ سب اسلام ہے نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے. کیا یہ سب اسلام ہے؟ سوچو، شیعہ کا اسلام کیا اسلام ہے؟ بریلوی کا اسلام کیا اسلام ہے؟ دیوبندی کا اسلام کیا اسلام ہے؟ اہل حدیث کا اسلام کیا اسلام ہے؟ کیا یہ سارے اسلام ہیں یا ان میں سے ایک اسلام ہے باقی سب دریا ہے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اسلام کیا ہے؟ اسلام بریلویت نہیں، اسلام شیعت نہیں، اسلام کسی اور فرقے کے مذہب کا نام نہیں. اسلام اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کا نام ہے. کہ یہ کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے اس میں؟ اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کا نام اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان کون تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان کون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا تھا؟ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ہر زمانے میں اپنے نبی کی پیروی کرنے والا آدمی مسلمان ہو. اس کو پہچان لو، خوب پہچان لو. اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کا نام، اس کو فالو کرنے کا نام اسلام ہے. حنفی بننا کوئی اسلام والا کام نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کو نبی نہیں. پھر آپ حنفی بن جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ حنفی بن جائیں گے، وہ شافعی بن جائے گا، وہ فلاں بن جائے گا، وہ فلاں بن جائے گا، اسلام لڑنے لگ جائیں گے. اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور میں، اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنے سامنے رکھ کر وہ بننا، اس کا مذہب اپنانا، اس کے نام پر اپنے مذہب کا نام رکھنا، اپنے فرقے کا نام رکھنا، یہ گاڑی کا پٹڑی سے اترنا ہے. یہ اسلام سے ڈیڈیل ہونے کی بات ہے. کہ یہ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کیا اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دو خصم کبھی نہیں ہو سکتے. بیوی دو ہو سکتی ہیں، خامد دو کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اسلام کی باتیں بڑی سادہ، بہت سادہ. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ رَجُلًا مَثَلًا رَجُلًا. اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے کہ ایک آدمی کا ایک مالک ہے اور ایک آدمی کے کئی مالک ہیں. ایک آدمی کا ایک مالک ہے، اس کا آقا ایک ہے، اس کو اس کی بات ماننی ہے. اور ایک کے کئی مالک ہیں،
اس کو سب کی بات ماننی ہے. اور متشاکسون فی، کوئی ادھر کو کھینچتا ہے کوئی ادھر کو کھینچتا ہے. اور ایک عورت کے دو خامد کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ کہے ادھر آ وہ کہے ادھر آ، وہ کدھر جائے؟ اب بیویاں دو ہوں گی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف کی صورت ہی نہیں ہے. بیویاں دو ہوں تو کوئی اختلاف نہیں، خامد دو ہوں تو عورت کی تو جان تو بن جائے گی، اس کو تو چھٹی ہی چھٹی، ایک سے طلاق فوراً ہو جائے گی. تو ادھر کیوں نہیں آئی؟ وہ کہے گا تو ادھر کیوں نہیں آئی. اس طرح سے اللہ نے یہ کبھی رکھا ہی نہیں کہ تم دو کی پیروی کرو. بس ایک نبی ہے، جس سے پوچھو اس کی پوچھو، تمہارا اور کوئی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس سے پیچھے لگ جاؤ. اگر آپ نے اللہ نے عقل دی ہے، سمجھو سوچو. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، 23 سال، اور 23 سال وحی آتی رہی.